بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک شعبان، ہمارے پاس ایک حدیث ہے جس کے اندر تین یہ جو کنزیکیٹو منتھس ہیں ان کی فضیلت بتائی گئی۔ پیغمبر کا یہ فرمان ہے کہ رمضان یا شہر رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب میرے اہل بیت اور میری آل کا مہینہ۔ تو اس شعبان کے مہینے کو اللہ کے رسول نے اپنا مہینہ ڈکلیئر کیا اور پھر ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر وہی ہے جو اللہ کی فضیلت تمام کائنات پر۔ شعبان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہی ہے جیسے میری فضیلت سارے انسانوں پر۔ اور ماہ مبارک رجب، بس حدیث کو آپ کمپلیٹ کر لیجئے، تو ماہ مبارک شعبان اسلامک کیلنڈر کا اونلی منتھ ہے جس کے اندر غم کی کوئی تاریخ نہیں اور خوشی کی اتنی تاریخیں۔ آلدو ربیع الثانی جو اسلامک کیلنڈر کا 4th منتھ ہے اس میں بھی غم کی کوئی تاریخ نہیں، مگر خوشی کی بھی صرف ایک تاریخ۔ ماہ مبارک شعبان، اس میں شہادت کی یا غم کی یا عزا کی کوئی تاریخ نہیں، اور خوشی کی اتنی ساری تاریخیں ہیں کہ پڑھنے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے اور آرگنائزر بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے لیمیٹڈ ٹائم میں اتنے سارے جشن کس طرح سے رکھے جائیں۔ ہندوستان کے کچھ علاقوں میں پتہ نہیں کیوں شعبان کے مہینے میں شادیاں نہیں کی جاتی، اور اس علاقے کے کافی مومنین مجھے اس مجمع میں نظر آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اس مہینے کو شادی کے حوالے سے بہت برا مہینہ سمجھا جاتا، اور یہی میری آج کی اسپیچ کا ٹاپک ہے، کیونکہ اس جملے کو یہاں پہ میں انکمپلیٹ چھوڑتا ہوں، ذہن میں رکھیے کہ شعبان کے مہینے کو انڈیا کے کچھ علاقوں میں شادی کے لیے برا مہینہ سمجھا جاتا۔ پورے مہینے میں غم کی کوئی تاریخ نہیں اور خوشی کی تاریخ، جو اس کا پہلا ہاف ہے، فرسٹ 15 ڈیز۔ اب آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، میں تو صرف اس لیے کہ یہ 5 دن کنٹینیو ایک ٹاپک پہ بات کرنا ہے، تو کون سا ایسا ٹاپک سلیکٹ کیا جائے کہ یہ ساری خوشیاں اس میں آ جائیں۔ اس لیے میں صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ 3rd آف شعبان 3rd امام کی ولادت کی تاریخ، 15th آف شعبان آخری امام کی ولادت کی تاریخ۔ یہ دو تو بہت اہم یہ ہمارے اعتبار سے سیلیبریشنز۔ اس کے علاوہ 1st آف شعبان جناب زینب کبریٰ کی ولادت، اور 4th آف شعبان باب الحوائج حضرت عباس کی ولادت، اور 5th آف شعبان ہمارے اس مظلوم امام کی ولادت کی تاریخ ہے کہ جس کی باقی ساری زندگی غم میں گزری، یعنی ہمارے چوتھے امام۔ اور پھر آج کی رات شہزادہ قاسم ابن حسن کی ولادت کی تاریخ ہے، اور پھر اسی میں 11th شعبان شہزادہ علی اکبر کی ولادت کی تاریخ ہے۔ تو ذرا دیکھیے، آقا حسین، آقا زمانے کے امام، شہزادی زینب، آقا سجاد، حضرت عباس، حضرت علی اکبر، جناب قاسم، ایک کے بعد دوسرے، اور یہ ساری ولادت کی اور خوشی کی تاریخیں ہیں۔ یقیناً حیدرآباد میں جناب زینب کی ولادت کی ایک اور تاریخ بھی، اور یقیناً پاکستان میں خصوصاً کراچی میں حضرت عباس کی ولادت 7 رجب کو منائی جاتی، لیکن اگر آپ خود کربلا معلیٰ کے اندر حضرت عباس کے روضے پہ کھڑے ہوں تو وہاں تو 4th آف شعبان ولادت کا جشن ہے، کیونکہ زیادہ صحیح یہی تاریخ ہے۔ اب یہ تاریخوں کے مسئلے کو چھوڑیے، یہ وہ پرسنالٹیز کہ جن کا ذکر اس 5 دن کی محافل میں یا اسپیچز میں مجھے کرنا، اور کون سا ایسا ٹاپک ہو کہ ان سب کے حالات اس میں کامن فیکٹر بن کے آ جائے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک سوال یہ رکھوں کہ یہ اہل بیت کے خاندان کی کیا خصوصیت کہ اس میں جو پیدا ہونے والا ہے یا تو وہ معصوم ہوتا ہے یا عصمت کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ ہمارا دل تو یہی چاہتا، ہمارا عقیدہ تو یہی کہتا کہ انہیں بھی معصوم قرار دے دو۔ بھئی جناب زینب کبریٰ کے بارے میں کیا یہ لفظ کہ وہ معصومہ نہیں تھی دل قبول کرتا؟ یا جناب عباس کے بارے میں کہنا کیا یہ دل قبول کرتا؟ اب ہم مجبور ہیں
کہ 14 سے زیادہ معصوم ہے نہیں، صرف 14 معصوم ہیں، ہم انہیں معصوم نہیں کہہ سکتے ٹیکنیکلی. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ یہ خاطی ہیں، یہ گناہگار ہیں، ان سے زندگی میں کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گناہ ہوا؟ محفوظ عن الخطا اسی لیے کہا جاتا. تو اب یہ ساری شخصیتیں وہ ہیں جن میں جناب علی اکبر اور جناب قاسم کا نام بھی شامل کر لی. یہ اہل بیت کے گھرانے کی کیا خصوصیت، اللہ نے یہ خاص بلیسنگ اس خاندان کو کس طرح سے دی کہ پیدا ہونے والا یا حسین و امام زمانہ کی طرح کا معصوم ہے، اور یا پھر عصمت سے اتنا قریب ہے کہ جناب زینب کبریٰ کے لیے تو لفظ آتا بھی ہے کہ عصمت صغریٰ کی مالک. یہ خصوصیت جو ان کو ملی، آپ کہیں گے کہ جی ہاں وہ تو ایک چوزن فیملی تھی. مگر کیا یہ کمپلیٹ ریپلائی؟ تو یوں تو ہم بھی چوزن پیپل. اللہ نے تمام کائنات کے انسانوں میں شیعان حیدر کرار کو چوز کیا اور انتخاب کیا. خاندان اہل بیت کی زندگی یہ جو ہمیں بلیسنگ نظر آتی ہے کہ ہر ایک ایسا جگمگاتا ہوا ستارہ ہے یا سورج، ایک سے ایک ایسی شخصیت کہ کس کو کس پر پریفر کیا جائے ہم فیصلہ بھی نہیں کر سکتے. اس کا فاؤنڈیشن اسٹون کیا ہے، اس کے اعتبار سے اسلام ہمیں پریکٹیکل میسج کیا دیتا. اور یاد رکھیے کہ اب میں بہت سیریس ٹاپک پہ آ گیا. خوشحالی کی ان راتوں کا مختصر بیان کرنے کے بعد اب بہت ہی اہم پریکٹیکل میسج ہے کہ یقیناً ہمارے گھر میں قاسم جیسا شہزادہ پیدا نہیں ہو سکتا، ہمارا جوان علی اکبر جیسا نوجوان نہیں بن سکتا، لیکن ان کے راستے پہ چلنے والا، ان کو فالو کرنے والا، ان کو رول ماڈل سمجھ کے زندگی گزارنے والے، ان کے غلام اور کنیزیں ہمارے گھر میں پیدا ہو سکتے ہیں. اور وہ کیسے؟ اور وہ یہ ہے کہ فیملی لائف اور میرج کے انسٹیٹیوشن کی امپورٹنس اسلام کے اندر. ماہ مبارک شعبان میں نے کہا شادیاں نہیں ہوتی، جبکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے حوالے سے سب سے پہلا ہمارے سامنے میسج یہ آ رہا کہ اہل بیت کے گھرانے میں جو ایسی نعمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی، آل دو وہ چوزن ہے، اللہ نے روز ازل سے لوح محفوظ پر لکھ دیا، لیکن ظاہری اعتبار سے اس میں شادی کے رشتے کا بہت زیادہ دخل. میری 4th اسپیچ جناب عباس کے حوالے سے ہوگی، لیکن چونکہ یہ مجمع صاحبان ایمان کا ہے، ساری زندگی آپ سنتے رہیں کہ جب مولا نے یہ کہا کہ مجھے عباس جیسا بیٹا چاہیے، تو یہ نہیں کہا کہ میں علی ہوں، حیدر کرار ہوں، کائنات کا مولا ہوں، میں جس گھر میں شادی کروں میرا تو بیٹا عباس ہی ہوگا. نہیں، شادی کے یہ رشتے کی اہمیت کہ دونوں پارٹنر، اگر باپ علی جیسا ہو اور ماں ام البنین جیسی ہو تو عباس دنیا کے سامنے آتا. ورنہ میرے مولا کی تو 12 اولادیں ہیں ٹوٹل، یعنی لڑکے اور 16 لڑکیاں. ہر لڑکا یقیناً صاحب فضیلت ہے، لیکن ہر ایک عباس نہیں ہے، ہر لڑکی زینب نہیں. جو ماں کا بھی رول، اور خالی ماں کا نہیں، باپ کا بھی. باپ اور ماں کا جو یہ رول بنتا ہے، اسی کو کہتے ہیں اسلام میں فیملی لائف کی امپورٹنس، اور اس میں بھی خاص طور پر میرج. کیوں؟ والدین آپ کا سلیکشن نہیں. جیسے والدین اللہ کو دینا تھے وہ آپ کو دے دیے. اگر آپ کو اپنے والدین یا پیرنٹس پسند نہیں ہیں تو there is no way to change them. کوئی ایسا طریقہ نہیں جو آج 21st سینچری کا طریقہ ہے کہ باپ کو باپ نہیں مانتے، ماں کو ماں نہیں مانتے. بہرحال یہ اسلام تو نہیں. اچھا ہو باپ کہ برا ہو باپ، آپ کو اس باپ کو باپ ماننا ہے اور ایز اے فادر ایکسپٹ کرنا، اور خالی فادر ڈے پہ اس کو یاد نہیں کرنا ہے، ساری زندگی اس کا حق ادا کرنا. ماں اچھی ہو کہ چاہے بری ہو، وہ ماں ہے، آپ کو اس کا وہ رسپیکٹ، وہ احترام رکھنا ہے، اس کے اسٹیٹس کو تسلیم کرنا. لیکن جو لائف پارٹنر ایک دوسرے کے ہوتے ہیں وہ ہمارا سلیکشن ہوتا. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جو کپلز ہیں یا جوڑے ہیں وہ آسمان پہ بنتے ہیں، مگر اس کے وہ میننگ ہی نہیں ہے. 45 منٹ کی اسپیچ میں جس میں سے 15 منٹ آلریڈی ختم ہو چکے،
تقدیر کے مسئلے کو سمجھانا نہیں چاہتا کہ جو اللہ نے لکھ دیا، نہیں، یہ سلیکشن ہمارا، اور یہ سلیکشن ہمیں کرنا، اور اس سلیکشن کے حوالے سے جو ایک بہت ہی شارٹ جملہ کہا جاتا ہے پہلے وہ میں بتا دوں، اور پھر قرآن کی ان 2 آیتوں کا ترجمہ تو کروں نا، جو ان 5 اسپیچز کے کامن ٹاپک کے لیے تلاوت کی گئی۔ ایک جملہ کہ جب کوئی شخص شادی کرتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں اپنے لیے بیوی ڈھونڈ رہا ہوں، یہ بھی سوچے کہ میں اپنے بچوں کے لیے ماں تلاش کر رہا ہوں۔ اور جب کسی لڑکی کی شادی ہو تو یہ نہ ہو کہ بچوں کے اس لڑکی کے لیے شوہر ڈھونڈا جا رہا ہے، نہیں، اس کے بچوں کے لیے باپ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اپنے باپ کا سلیکشن ہم نہیں کر سکے، اور اپنی ماں کا سلیکشن ہم نہیں کر سکے، تو انشاءاللہ تو ہر مومن اور مومنہ کو اچھا باپ اور اچھی ماں تو ملتے ہیں، خاص طور پر اس سینٹر میں آنے والے اور تمام سینٹرز میں آنے والے، کیونکہ ماں اور باپ اگر خیانت کرتے تو وہ بچے محب اہل بیت نہیں ہوتے۔ یہ سینٹرز میں اور امام باڑوں میں آنا دلیل اس بات کی کہ اس حوالے سے ماں باپ آپ کو بالکل ٹھیک ملے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ پرفیکٹ نہیں ہے جیسے میں چاہتا ہوں تو وہ آپ کا سلیکشن نہیں، تو اپنے بچوں کو پرفیکٹ باپ دیجئے اور اپنے بچوں کو پرفیکٹ ماں دیجئے، وہ سلیکشن تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسلام نے اسی لیے اس کو بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت قرار دیا۔ ہمارے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث جو اتنی اتھینٹک ہے کہ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے اسے 40 حدیث میں نہیں، مرجع کی عام کتابوں کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو اس کے فتووں کی کتاب کی اہمیت ہوتی، جو ان کی بک ہے فتوے کی تحریر الوسیلہ، اس میں یہ حدیث نقل کی ہے نکاح کے مسائل کے شروع کہ روز قیامت یہ اتنی پریشانی کا دن ہوگا کہ انبیاء تک اس دن ڈر رہے ہوں گے اور گھبرا رہے ہوں گے۔ ہمارے برادر محترم شاید ہماری رسپیکٹ میں، ہمارے انٹروڈکشن میں یہ کہنا بھول گئے، یا انہوں نے رسپیکٹ کی وجہ سے نہیں کہا کہ یہ وہ مولانا ہے جو قبر والے مولانا اور جہنم والے مولانا بھی کہلاتے ہیں۔ اور خوشحالی کے ان جشن میں موقع نہ تھا کہ میں عذاب کی کوئی بات کروں، لیکن دیکھیے ایک موقع بن گیا فضیلت کی حدیث میں صحیح ایک جملہ کہ 7ویں امام کی حدیث ہے کہ روز قیامت جب ہر انسان ڈر رہا ہے، گھبرا رہا ہے، کانپ رہا ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، خوف کی وجہ سے بدن سے اتنا پسینہ خارج ہو رہا ہے کہ آدمی اپنے کان تک اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، 3 آدمی ایسے جو عرش الہی کے نیچے بڑے آرام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ عرش الہی سیفسٹ پلیس ہے اور بہت ہی کمفرٹیبل جگہ ہے قیامت کے دن۔ اب ایک ایک چیز کی کبھی میں تشریح کرتا ہوں تو میری اسپیچ 90 منٹس کی ہو جاتی ہے، جس کا آج موقع نہیں۔ کہا 3 آدمی ایسے ہوں گے، اور ان 3 آدمیوں میں جب پہلا آدمی ٹاپ آف دا لسٹ وہ یہی ہے کہ جو کسی لڑکے اور لڑکی کی شادی کے لیے سنسیئرٹی کے ساتھ کوشش کر رہا، میچ میکنگ، اچھا میچ بنے۔ کہا کہ ایک ایک قدم جو یہ آدمی چلتا ہے اس کو 70 سال کی نمازوں کا ثواب ملتا۔ اسلام نے اس کو اتنی بڑی عبادت قرار دیا کیونکہ اگر صحیح میچ میکنگ ہو گئی تو اب جو اولاد پیدا ہوگی اور وہ نمازی بنے گی تو اس کی ساری نمازوں کا کریڈٹ اس آدمی کو بھی تو جائے گا۔ 2 ایسی تمنائیں تاریخ میں گزری، ایک علم کی تمنا اور ایک اس سے پہلے فاطمہ سے شادی کی تمنا، ہر ایک نے کی، لیکن پیغمبر کا جواب دونوں میں یہ تھا اس کا فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، علم بھی میرا نہیں ہے، اللہ کا علم ہے، جسے اللہ چاہے گا اسی کو میں دوں گا۔ اور زہرا کے لیے بھی کہا کہ بیٹی بے شک میری ہے مگر اس کے رشتے کا اختیار مکمل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہاں سے جو نام آئے گا شادی اسی سے کی جائے گی۔ چنانچہ علی کے لیے سارے انتظامات اللہ کر رہا، بیوی کا انتخاب اللہ نے کیا، نکاح خود اللہ نے پڑھا، مہر کا انتظام اللہ نے کیا، چونکہ علی اور فاطمہ کی شادی کا الگ سے بھی ایک جشن ہوتا ہے ذی الحجہ میں، یہ ساری تفصیل علماء وہاں بتاتے ہیں۔ میں تو صرف اس شادی کے نتیجے میں جو اولادیں پیدا ہوئی ہیں جن کا جشن چل رہا ہے پورے ہفتے، اس لیے یہ 2 جملے کہہ رہا ہوں۔ مہر 500 درہم جو فاطمہ کا مہر ہے وہ ظاہری مہر ہے، تاریخ میں پڑھیے کہ خود آسمان پر جب نکاح ہوا تو اللہ نے کیا مہر رکھا تھا، وہاں 500 درہم مہر نہیں رکھے گئے تھے،
اس مہر کے اندر یہ ساری دنیا تھی، اس کے سارے دریا تھے، خمس بھی مہر میں تھا جو بعض صاحبان ایمان بھی نہیں دیتے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جنت بھی فاطمہ کے مہر میں رکھی گئی تھی اور جہنم بھی مہر میں رکھی گئی تھی۔ جہنم کس لیے؟ کہا کہ جنت فاطمہ کے دوستوں کے لیے اور جہنم فاطمہ کے دشمنوں کے لیے۔ یہ سارا مہر فاطمہ بھی اللہ نے انتظام کیا۔ مہر کا انتظام لڑکا کرتا ہے نا، یہ سارا مہر اللہ نے انتظام کیا ہے۔ ولیمہ لڑکے کی جانب سے ہوتا ہے، لڑکی والوں کی جانب سے نہیں ہوتا۔ بظاہر دنیا علی کا ولیمے کا انتظام بظاہر علی نے کیا۔ بھئی رسول خدا نے شادی کے موقع پر ہی کہا کہ اے علی دلہن رخصت ہو رہی، رخصتی نکاح کے ساتھ تو نہیں ہوئی، کچھ دنوں کے بعد ہوئی، اب اگلے دن ولیمہ کرنا۔ ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ 5 موقعوں پہ ولیمہ کرے، جن میں پہلا شادی، دوسرا حج۔ ولیمے کا انتظام کرو۔ مولا کے پاس دنیاوی اعتبار سے جو ریسورسز تھے، ورنہ جو ابو ذر کا آقا اس کے لیے زر کبھی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن ظاہری اعتبار سے جو علی کے گھر میں فاقے، صرف 40 آدمیوں کے کھانے کا انتظام کر سکے علی، اور سوچا کہ شہر مدینہ کی پاپولیشن ہے 4000، کسے بلاؤں کسے نہ بلاؤں۔ ابھی تو ہر آدمی جو ہے وہ علی کا دوست بنا ہوا ہے رسول کے سامنے تک۔ لوگ کمپلین کریں گے، جسے نہیں بلاؤں گا کمپلین کریں گے۔ جہاں پہ مہمان لمیٹڈ ہوتے ہیں اور جو اسپانسر ہوتا ہے اس کا فیملی یا فرینڈ سرکل بہت بڑا ہوتا ہے، پرابلم کون سے 40؟ علی نے آخر ایک طریقہ سوچا کہ شہر کے باہر ایک ٹیلے پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ اچھا اب شہر کوئی آج کا شکاگو کوئی تھوڑی ہے، مدینہ کتنا بڑا تھا۔ آپ میں سے جو لوگ مدینہ کی زیارت کر چکے ہیں، جو اس وقت کی مسجد ہے نا، یہ ٹوٹل ہول مدینہ اس کے اندر، اس کے باہر آپ جاتے ہیں تو مدینے کے باہر چلے گئے، جہاں پہ آپ جوتیاں اتار کے مسجد میں انٹر ہوتے ہیں، جہاں جوتیاں اتار رہے ہیں نا، یہ آؤٹ سائڈ مدینہ۔ چنانچہ اتنا سا مدینہ تھا اس زمانے۔ جو لوگ نہیں گئے، اللہ ہر مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ، زیارات چہاردہ معصومین، خصوصاً مدینہ اور کربلا کی زیارتوں سے جلد از جلد مشرف کرے۔ تو اب اتنا سا تو مدینہ تھا، علی باہر گئے اور باہر جا کے اعلان کیا مدینے والوں میرا ولیمہ ہے، شرکت کے لیے آ جاؤ۔ اب یہ آواز تھی علی کا، کتنے لوگ سنیں گے؟ 10 15 20 25 وہ آ جائیں گے، باقی نہیں آئیں گے۔ ہم کہیں گے ہم نے تو اعلان کر دیا، تم نے نہیں سنا۔ مگر علی کا ولیمہ ہو اور صرف 15 آدمی آ جائیں، یہ سب برداشت کر سکتے ہیں، اللہ برداشت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ہوا کو حکم دیا، علی کی آواز کو اس طرح پھیلایا کہ مدینے کے ہر مرد نے، ہر عورت نے، ہر بچے نے اپنے گھر کے اندر اس آواز کو سنا۔ علی اعلان کر کے واپس اپنے حجرے کے دروازے پہ پہنچے۔ 4000 کا مجمع کھڑا ہوا ہے، پورا مدینہ آ گیا۔ ہمارے یہاں 15 بلائے گئے، 20 بلائے گئے، ڈبل ہو جاتے ہیں۔ پھر اب یہ گھر والے کی ٹرک ہوتی ہے، پانی ڈال کے کس طرح سے سالن کو یا نیاز کو اس طرح بڑھائے کہ 20 آدمیوں کا کھانا 30 آدمی کھا لے آرام سے۔ یہ ٹرک ہوتی ہے، لیکن وہ بھی کتنی چلے گی؟ 20 سے آپ 40 کو کھلائیں گے، 40 سے آپ 60 کو کھلائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ 20 کا کھانا آپ 2000 کو کھلا دیں۔ اب علی آئے تو 4000 کا مجمع دروازے پہ کھڑا ہے، کھانا خالی 40 کا۔ اب مولا کے لیے تو یہ الفاظ صحیح نہیں۔ ہم اپنی اور آپ کی بات کریں کہ ہم اور آپ ہوتے، ہم تو گھبرا جاتے، پیشانی پہ پسینہ آ جاتا، ہم تو مشکل میں پڑ جاتے۔ علی کے لیے تو لفظی غلط ہے، جو خود مشکل کشا ہو وہ کیسے کسی مشکل میں پڑے گا۔ لیکن ایک بات میرا دل چاہتا ہے میں کہوں کہ یا امیر المومنین، کوئی گھبراہٹ اور پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے جو آواز زبان سے ادا کیے تھے جملے، وہ 40 نے سنے ہوں گے۔ آپ کی ذمہ داری فقط انہی کے لیے جن کو آپ نے بلایا، اور جن کو آپ نے نہیں بلایا اللہ نے بلایا ہے، ان کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 40 کا کھانا 4000 نے کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، آرام سے کھایا، 2 مرتبہ کھایا، سب کا پیٹ بھر گیا، پھر بھی 40 کا کھانا اپنی جگہ موجود تھا۔ تو اب اس نے بھی بتا دیا کہ علی کے ولیمے کا انتظام بھی اللہ نے کیا ہے۔ علی نے تو خالی 40 کے لیے کھانا تیار کیا۔ تو اب دیکھیے علی کی شادی کہ نکاح دلہن کا انتخاب اللہ کرے، نکاح خود اللہ پڑھے، گواہ اللہ جمع کرے، جبرائیل و اسرافیل و میکائیل گواہ بنے تھے، مہر کا انتظام اللہ کرے، ولیمے کا اہتمام اللہ کرے۔ ارے یہ علی کی طرف سے سارے انتظامات اللہ کر رہا۔
فاطمہ کی جانب سے انتظامات نہیں کر رہا، کیونکہ دستور دنیا یہ فاطمہ کا باپ رسول خدا موجود ہے، باپ اپنی بیٹی کا انتظام کرے۔ علی کا باپ ابو طالب دنیا سے جا چکا ہے، ابو طالب کے ہر عمل کو اللہ اپنا عمل قرار دے چکا ہے، تو ایک مرتبہ کا ابو طالب تم نے ساری زندگی میرے دین اور میرے محمد کو بچایا، اب تمہارا بیٹا علی ہوگا، تمہاری جگہ سارے انتظامات میں خود کروں۔